تو اپنی نسل میں اور اپنی ذات میں ایمان کی اہمیت بٹھانا، صحابہ کی قربانیاں، ان کی جانیں قربان کرنا، حضرت خباب کا انگار پہ لیٹ کر بھی توحید کا نعرہ بلند کرنا، حضرت بلال کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی سخت کڑکتی ہوئی دھوپ اور چٹانوں کے نیچے کلمہ بلند کرنا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سولی کی پھانسی پر چڑھنے کے بعد بھی نعرہ توحید بلند کرنا، حضرت ذوالنیرہ کا 3 دن پیاسے اور بھوکے رہ کر آنکھوں کی بینائی جانے کے بعد بھی کلمہ توحید ہاتھ سے جانے نہ دینا، حضرت خالد بن سعید کو 3 دن گھوڑے سے مار مار کے گھوڑا ٹوٹ گیا اور دوسرے صحابی کو الٹا لٹکا کر بوریے میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دے کر تکلیف دی گئی۔ ان ساری تکلیفوں کے بعد بھی کبھی اپنے ہاتھ سے ایمان کا دامن نہ چھوڑا۔ یہ اسباب یاد کرو، اس سے بڑا ظلم نہیں ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، زیادہ سے زیادہ تمہاری نوکریاں، تمہارے پیسے، تمہیں ذہنی اعتبار سے ٹارچر کیا جا رہا ہے، لیکن تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے سے پہلے ایمان کی حفاظت کرو، ایمان کے حلقوں میں بیٹھنا، ایمانی دعوت دینا، ایمانی واقعات کے مذاکرے ہونا، دعوت و تبلیغ میں اپنا حصہ زیادہ سے زیادہ لینے کی کوشش کرنا، جہاں پر ایمان کے مذاکرے ہوتے ہیں، ایمان کے حلقے لگتے ہیں، ایمانی واقعات سنائے جاتے ہیں، اپنے گھروں میں اس کی تعلیم اور تذکرہ ہونا۔ تو ایمان کی حفاظت کا پہلا کام اس طریقے سے کہ ایمان کی اہمیت اپنے دل میں بٹھاؤ۔